دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا، صرف چہرہ کعبے کی طرف، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں آپ کی۔ آج ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کے۔ یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو، مضبوطی کے ساتھ۔ اب اے سنیوں، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے، چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے والا آئے، منصب والا آئے، تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو، تعظیم کر لو، لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکاؤ گے۔ چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو، جتنے دجال بھی دیکھ لو، سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ہاں، یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا، نہیں۔ عقیدہ تمہارا یہ ہے، میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ ذلت و خواری کا شکار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے، کتوں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے۔ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی۔ نعرہ تکبیر! جتنی زندہ دلی کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں، سنیوں کے شعر کو اتنی بلند آواز سے جب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ مفتی صاحب کے حوالے میں کرتا چلوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، جو میں مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ کون سیدہ فاطمہ، کون سیدہ فاطمہ، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ فدائے عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوزخ حرام زہرا۔ پڑے قیامت میں پیاس جس دم، عطا ہو کوثر کا جام زہرا۔ کلام حق بھی پڑے قصیدے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کلام حق بھی پڑے قصیدے، فرشتے بھیجے سلام زہرا۔ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا۔ تو اپنی حسن و حسین و زینب میں تیرے در کا غلام زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا گا تجھ کو جراج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت براج زہرا۔ زمانے پر میج بٹ رہا ہے تیرے وہ گھر کا اناج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ ملے جو تیری قدم کی مٹی، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ حیا کی پے کر وفا کی عادت، حجاب کی سلسبیل زہرا۔ کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں ہے شرافت کی جھیل زہرا۔ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ بطول زہرا، بطول زہرا، بشر سے ہٹ کر ملائکوں کے سلام بھی ہے کہ جس کی آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ آؤ سلام کرے، آؤ سلام کرے اس کی آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اللہ اکبر۔
آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ آخری مرتبہ گزارش کروں گا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہاں وہ بیٹھ جائے، کیونکہ میں مفتی صاحب کے حوالے مائک کرنے چلا ہوں۔ سنیوں کی جان ہے یہ، خطیب ہندوستان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، سنی کا بچہ جس مفتی کو جانتا ہے، جس کو سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ میں نے جتنی مرتبہ حضرت کے ساتھ محفل کی نا، کبھی میں نے مجمع چھوٹا نہیں دیکھا، اور جو ان کے استقبال دیکھ اللہ پاک انہیں دین دنی رات چوکنے ترقی عطا فرمائے، انہیں دین دنی حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالم و گزم۔ جب رسول پاک کی ناموس پہ بات آئی نا تو سنی کا ایک مرد کلندر کھڑا ہوا تھا، نام جس کا مفتی سلمان اظہری صاحب ہے، اور جب وہ للکارا تو ایسا لگا کہ وہ کتاب نہیں تھا، وہ خطاب نہیں تھا، وہ ظالموں کے لیے للکار تھی۔ اتنے فیضان ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کہ اتنی نسبتیں لے کے بیٹھے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی مرید ہے، شیخ الاسلام کے خلیفہ ہے، امین ملت کے بھی خلیفہ ہے، حافظ ناموس رسالت ہے، ناصر مسلک کی اعلیٰ حضرت ہے۔ آئیے بلا تاخیر میں اس خطیب کے حوالے مائکرو خطیب ہندوستان کے، جن کو بچہ سننے کے لیے بے قرار ہے، آئیے ان کا استقبال منفرد انداز میں، جن سے انہیں پوری دنیا جانتی ہے، جس نعرے سے آپ کو بھی وہ نعرہ پسند ہے اور آپ بھی وہ نعرہ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے مفتی صاحب کا اسی نعرے کے ساتھ استقبال کرے جس نعرے سے مفتی صاحب کو بھیجا جائے۔ بلند آواز سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تشریف رکھیں آپ لوگ، تشریف رکھیں۔ کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر چکے ہو کہ تم سیدھے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے والوں کو جیسے تکلیفیں آئی تھی ویسے تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو تو تکلیفوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو ہلا دیا گیا تھا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات آئے تھے۔ تو آج کے دور میں اے سنیو، آپ کو میں اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ تم آندھیوں سے ڈرنے والے اور طوفانوں سے منہ پھیرنے والی قوم میں نہیں ہو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ہر گھڑی ہر امتحان کے لیے تیار رہو۔ کبھی تمہارے ایمان کا امتحان، عقیدے اور عمل کا امتحان، اور کبھی تمہارے خواہشات پر کنٹرولنگ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ آخری سانس تک تمہارے ساتھ امتحان ہوتا رہے گا اور تمہیں ہر گھڑی اس امتحان سے نکلتے رہنا ہوگا۔ بارشیں تو موسم کے ساتھ آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارشوں میں جو جمع رہ جاتا ہے تب بھی بات اتنی نہیں ہے کہ بارش میں کھڑا رہ گیا، جمع رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والی آندھیوں میں بھی اگر ایمان کے ساتھ کھڑا رہ گیا ہے تو اللہ کا ولی ہے، اس کو ولایت مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ان آندھیوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے اپنے حبیب کی اس امت کو بتایا۔ تمہارا لقب ہے یہ خیر امت۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔
اللہ نے ہماری یہ صفت بیان کی ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تین باتیں تمہاری عادت میں ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، نمبر 2 برائیوں سے روکتے ہو، نمبر 3 اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہے یا نہیں، آج تمہیں دیکھنا ہوگا۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا میں اچھائیوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، یا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں کہ نہیں بلا رہا ہوں؟ نہیں بلا رہے ہو تو پھر خیر امت کا تم حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ برائیوں سے تم روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو؟ اور اگر نہیں روک رہے، چھوڑ دیے زمانے کے حالات کے اعتبار سے، تم بھی یہ سوچنے لگ گئے کون یہ سب مصیبت پالے گا، کسی کو بولو تو برا لگ جاتا ہے، میں کیوں بولوں، میں اپنا اچھا ہو جاؤں۔ تم نے اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے تو خیر امت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ یہ دو باتیں آج تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کئی لوگ انٹرویو میں بھی مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ ان حالات میں آپ علل اعلان اس طرح سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے ہم حق بات اسٹیج پر ہی نہیں، ظالم کی چھاتی پر چڑھ کر کے بھی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے خمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق گوئی عطا کی ہے۔ حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ حالات سے ڈر کر حق بات کو چھپایا نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہیں، اس بات پر آپ کو فخر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک، سب کو فخر ہے۔ جس بات پر ہمیں فخر ہے پھر بولنے پر بھی فخر ہونا چاہیے، بولنے پر بھی فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، اس نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں خالص پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق عطا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ خیر امت آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے؟ پتا ہے دنیا ہر ایرے غیرے کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ارے چوہے بلی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، اپنے نہ جانے کون کون سی چیزوں کے سامنے لوگ پیشانیاں جھکا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، جانور تو رزق کے سامنے کھانے کے لیے بھی جھک جاتا ہے۔ جانور سر جھکا کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر جھکا کر کھانے والا نہیں بنایا ہے، ہاتھ سے اٹھا کر کھانے والا بنایا۔ کیوں؟ یہ پیشانی رزق کے سامنے بھی نہ جھکے، صرف رزاق کے سامنے جھکے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہارے غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اور اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خدا کے یقین کا جو عقیدہ عطا کیا، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور لوگ تو آج کنفیوز ہیں، کون سے خدا کو پوجیں، کون سے خدا کو چھوڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں دو واقعے ایسے ہیں جن کو ایک واقعے کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور دوسرے کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو ہم گردن مروڑ کر کے اسے دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد اب ان حالات کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ ہم نے جہالت کے زمانے میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے بیٹیوں کی عظمت بتائی۔ بے شک بے شک۔ پھر پوچھا گیا کون سا واقعہ ہے جس پر آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سفر پر نکلتے ہمارے کئی خدا ہوتے تھے، کوئی ہوا کا الگ ہے،
پانی کا الگ ہے، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں کے لیے الگ، گھر میں بال بچوں کے لیے الگ، سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے جب ہم سفر پہ جاتے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوند کر کے اسی کے بنا لیتے تھے، کیونکہ جب گھر پر رہتے تھے تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے، اٹھا کر کہاں لے جائیں، اور ایک ہو تو لے جائیں، 100 ہیں کہاں اٹھائیں گے، تو ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آٹے کے بنا کر لے کر تو جاتے تھے سفر میں، اور کبھی اگر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا تو ہم اپنے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے، کبھی اس کی گردن کو پکا کر کھا لیتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں آج ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ کیسی جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اس نے کروڑوں سے نکال کر ایک کی بارگاہ میں لے آیا ہے۔ اللہ سبحان، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے آپ کو۔ عزیزان گرامی وقار، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تم پر؟ تم اس بات پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے۔ لوگ اپنی پراپرٹیوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے منصب پر، اپنی کرسی پر فخر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں صرف تمہیں نسبت مصطفیٰ پر فخر ہو۔ سبحان اللہ، اسلام تمہارے ساتھ ہے، اس بات پر فخر ہو۔ دین اسلام اللہ نے تمہیں عطا کیا، اس بات پر فخر ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر کے آیا قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اے سنیو، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اس نے تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا قائل بنایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی بتاؤں، ہماری خصوصیت، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی ویلیو نہیں معلوم ہے، اپنی حیثیت نہیں جانتے۔ پوری دنیا بھر میں گھوم کر کے دیکھ لینا، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے۔ سب کے عبادت خانوں میں ان خداؤں کی تصویریں بنی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تنہا مسلمان یہ قوم ہے، کروڑوں مسجدوں میں بھی کہیں خدا کی تصویر کہیں ہے؟ کہیں کسی مسجد کی دیوار پر خدا کی تصویر بنی ہے؟ اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنی۔ اور یہ تمہاری اسپیشلٹی ہے کہ بغیر دیکھے اس رب العالمین کو جب اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے سر جھکا لیا جاتا ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، یہ تمہاری فضیلت ہے، تمہاری فضیلت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے والی یہ کروڑوں کی قوم کبھی اپنے امام سے مسجد سے جا کر جھگڑا تو کرتی ہے، دوسرے معاملات میں امام صاحب صبح کہاں تھے، دوپہر کہاں تھے، فلاں سے آپ کیوں ملے، اس سے کیوں ملے، یہ ساری چیزوں پر تو جھگڑا کرتے ہیں آپ۔ لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی مقتدی امام سے آ کر یہ جھگڑا کیا ہو کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نیچے کیوں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کیوں اٹھتے ہیں۔ کبھی جھگڑا کیا؟ نہ ہی کر سکتے ہو، بلکہ اگر امام دوسرا لفظ کہے گا تب جھگڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا ہم اسی وقت جھکیں گے جب تم اللہ اکبر کہو، اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اکبر کہو گے۔ یہ تمہاری اسپیشلٹی بتا رہا ہوں، اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ اس پر مزید یہ ہے توجہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی اس روئے زمین پر موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم عطا کیا۔ تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو من میں آ جائے سب اٹھاؤ اور کھا لو، کیڑے مکوڑے کچرا فضلہ یہ سب کھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا اور تم امت مصطفیٰ ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو بھی حلال چیزوں سے پاک چیزوں سے رزق عطا کیا ہے۔
یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا؟ ارے صرف عقل اس سے ضائع ہوتی ہے، اسی لیے اسے پینا منع کر دیا گیا۔ مسلمان مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتا، مسلمان خون نہیں پی سکتا، ناپاک چیز ہے۔ یہ ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو بچا رکھا، اور حد تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دودھ پینے والا بنایا ہے، پیشاب پینے والا نہیں۔ ہاں، دودھ پینے والی قوم ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو گوبر کو کوہ نور بولتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھنے والی قوم بھی کہے گی، عقل رکھنے والی قوم بھی کہے گی، میاں کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا پینے کی بات کر رہے ہو، کچھ تو عقل کا استعمال کرو، حد ہو گئی۔ بہرحال میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تمہارے لیے کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک خدا کی عبادت پر لگایا، تمہارے لیے کہیں پر بھی جھکنا جائز ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی، اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے پیر کے لیے، نہ اپنی ماں کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے لیے۔ تعظیم سب کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ کسی کے لیے، کیونکہ یہ پیشانی کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا ہے۔